السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین۔ آج کا نسخہ خاص ایک پھل کی سپرے نفس پر لگا لو ہم بستری کے شوقین افراد کے لیے بہترین نسخہ ازدواجی رشتہ بہت ہی خاص ہوتا ہے، اور اگر اس میں لطف نہ ہو تو اس میں بہت سی دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسی کی پسلی سے عورت کو پیدا کیا ہے۔ ارشاد بھی ہے کہ ہم نے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، لیکن آج کل جو نوجوان مشت زنی کے چکروں میں پھنس اس کی وجہ سے نفس کمزور ہو جاتا ہے، جو ٹائمنگ میں بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم حکیموں کی طرف بھاگتے ہیں یا اور دوائیاں کھانے شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں دوسری بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ٹائمنگ کی گولیاں کھاتے ہیں جو وقتی طور پر انسان کو مزہ دیتی ہیں، لیکن بعد میں وہ آپ کے معدے پر ایفیکٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بیمار ہو جاتے ہیں یا 100 طرح کے معاملات آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسے پھل کی سپرے آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ اگر اس سے آپ کو فائدہ نہ ہوا تو آپ کو نقصان بھی نہ ہوگا، کیونکہ یہ قدرتی چیز ہے، تو لہٰذا آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ مجھے بہت امید ہے کہ آپ کو جو نفس کی کمزوری کے لحاظ سے جو معاملات پیش ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ آج آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، اس میں کوئی فضول بات نہیں کی گئی، اس میں جو بھی بات کی گئی ہے پورے ثبوت کے ساتھ کی گئی ہے، اور یہ ہماری زندگی میں موجودہ معاملات کے حساب سے بھی ہماری رہنمائی کریں گے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پر ایک ایسا جملہ لکھو کہ میں اگر خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں اور غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ غلام ایاز نے لکھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اگر انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بھروسے سے کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ارسطو سے کسی نے کہا کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں۔ ارسطو نے جواب دیا، غیبت کرنے والا معتبر کیسے ہو گیا؟ اچھے لوگ اچھی نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے۔ جس کام کو اللہ سنوار دے تو کوئی مخلوق اسے بگاڑ نہیں سکتی۔ ایک شب حضرت بایزید بسطامی کو عبادت میں لذت محسوس نہ ہوئی تو خادم سے فرمایا، دیکھو گھر میں کیا موجود ہے۔ چنانچہ انگور کا ایک خوشہ نکلا تو آپ نے فرمایا، یہ کسی کو دے دو، اس کے بعد آپ کے اوپر انوار کی بارش ہوگی، اور ذکر و شکر میں لذت محسوس ہونے لگی۔ ایک شخص نے حضرت امام زین العابدین سے دریافت کیا کہ ہمیں اپنے مخالفین پر کیوں فضیلت ہے، جبکہ ان میں بھی کچھ لوگ خوبیوں کے مالک ہیں؟ امام علیہ السلام نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ دیکھو اب تمہیں دونوں کا فرق نظر آ جائے گا۔ جب اس نے مسجد میں ان لوگوں پر نظر کی تو کہنے لگا، میں آپ پر قربان، مجھے پہلی حالت پر پلٹا دیجئے، مجھے تو مسجد میں ریچھ بندر اور کتوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ نے اس کو پہلی ہی حالت میں پلٹا کر فرمایا، ہمارے دشمنوں کی اصل شبہتیں یہ ہیں، جب تم کفار کو عروج پر دیکھو تو جان لو کہ انہوں نے ضرور مسلمانوں والی صفات اپنا لی ہیں، اور جب مسلمانوں کی ذلت و پستی دیکھو تو جان لو کہ ضرور انہوں نے کفار کی بری خصلتوں کو اپنا لیا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ اللہ کا ذکر جب تمہیں ذکر اللہ سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے، ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابلیس نہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ،
بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ راویہ بصرہ سے کسی نے پوچھا، کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ ایک ہندو شاعر، جام پہ جام پیا اور مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا اور مسلمان رہے، یہی دین ہے تو اس دین سے توبہ۔ مطہور شک پیغمبر پہ کیا اور مسلمان رہے، جس نے پالا پیغمبر کو وہ رہا کافر، یزیدوں نے قتل حسین کیا اور مسلمان رہے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے اور دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ دل کو چھو لینے والی خوبصورت تحریر۔ جب آپ کسی کی اولاد کی تکلیف پر اپنی اولاد کی طرح غم کھاتے ہیں تو آپ سے اولاد کا غم ہٹا دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے حصے کا کام دوسروں کی اولاد پر کھا لیا، یوں آپ کی اولاد غم سے نجات پا جاتی ہے۔ جب آپ کسی کے برے باپ کے لیے سیٹ سے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے باپ کے احترام میں کھڑا ہونے والا بھی بس میں سوار کر دیا جاتا ہے۔ جب آپ کی کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف اٹھنے والی غلط نگاہ پھیر لیتے ہیں تو آپ کی ماں بہن بیٹی کی طرف بھی اٹھنے والی نگاہ کو جھکنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ کتنا آسان ہے ظاہر میں وضو سے رہنا، کتنا دشوار ہے باطن کو نمازی رکھنا۔ اگر ثابت قدم رہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ مان نہ کیجیے روپ گھنے دا وارس کو، حسن دا سدا نہ احسن، شاخاں ہڑیاں سدا نہ پھل چمن دا۔ نبی پاک نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ ایک ولی سے ابلیس نے کہا، تجھے اللہ پر یقین ہے تو اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا، چھلانگ لگا دے، دیکھتے ہیں کہ تیرا اللہ تجھے بچاتا ہے کہ نہیں۔ ولی نے جواب دیا، یہ اللہ کا کام ہے کہ مجھے آزمائے، میرا کام نہیں میں اسے سچے رب کو آزماؤں۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں مانتی۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جس سے پانے کا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ آج کا نسخہ، خاص ایک پھل کی سپرے نفس پر لگا لو، سختی اور تناؤ ایسا جیسے لوہے کا راڈ، اور ٹائمنگ اتنی جتنی آپ چاہیں۔ عورت کے پاس جانے سے پہلے چند قطرے لگا لو، صرف ایک بار لگانے سے ہی 2 گھنٹے ٹائمنگ ہو جائے گی۔ ہم بستری کے شوقین افراد کے لیے تحفہ خاص، اور برا ایسے جوان ہوگا جیسے آج ہی شادی ہوئی ہے۔ آپ نے کس پھل کی سپرے لگانی ہے؟ آپ نے اناناس کو گرائنڈ کر لینا ہے اور اس میں 1 چمچ ایلو ویرا کا ڈال لینا ہے۔ تھوڑا سا اس پہ ضرور پانی ڈال لینا اور اسے کسی بوتل میں سیو کر لینا۔ جب بھی ہم بستری کرنی ہو اس کو اپنے نفس پر چھڑک لیں، ہم بستری کا مزہ 2 گنا یا 10 گنا سے زیادہ ہو جائے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔